السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جامع ترمذی کے اندر 3235 نمبر حدیث ہے، اور مشکات شریف میں 748 نمبر حدیث ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح کی نماز کے وقت ہم مسجد میں تھے، سورج نکلنے کے قریب ہی تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر سے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے کر آئے۔ قریب تھا کہ سورج نکل جاتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد فرمایا کہ سب بیٹھے رہیں۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے، کوئی نہیں اٹھ کر گیا۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات معمول کے مطابق اٹھا تہجد سے پہلے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تہجد کے وقت نماز تہجد پڑھنے کے لیے، تو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے میں مشغول تھا کہ مجھے نیند آنے لگ گئی۔ میں نیند مجھ پر غالب آ گئی تو میں سو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں نے اللہ کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ خواب میں نے اللہ کو اپنے سامنے دیکھا، ایک خوبصورت شکل کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے جو اونچے درجے والے فرشتے ہیں ملأ الاعلی میں، وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، کن باتوں پر جھگڑ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یا اللہ مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اپنی ہتھیلی میرے کندھوں پر رکھی، جس کے پوروں کی ٹھنڈک اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ قربان جائیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اللہ نے اپنی ہتھیلی رکھی، کیسا منظر ہوگا، کیسی ٹھنڈک ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ٹھنڈک محسوس کی اپنے سینے کے اندر، اور پھر تمام علوم میرے پر منور ہو گئے، روشن ہو گئے، ہر چیز مجھے نظر آنے لگ گئی، جو مجھے پہلے نہیں سنائی دے رہی تھی وہ سننے لگ گیا۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں، کس باتوں پر جھگڑ رہے ہیں؟ فیما یختصم الاعلی۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کہا جی یا اللہ مجھے معلوم ہے، یہ درجات کے پہلے نمبر پر یہ گناہ کے مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کون سے عمل ہے جن کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں۔ کون سے عمل ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل جو ہے جن کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ نمبر 1، باجماعت نماز کے لیے مسجد کے اندر پیدل چل کر جانا، اس سے اللہ رب العزت جو ہے وہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ ہمیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے مرد حضرات کو کہ مسجد کے اندر باجماعت نماز ادائیگی کے لیے پیدل چل کر آئیں۔ پیدل چل کر آئیں گے، جتنے قدم آئیں گے اتنے ہی جی اللہ رب العزت نیکیوں کو بڑھائیں گے، درجات بڑھائیں گے، اور گناہوں کو معاف اللہ فرمائیں گے۔ دوسرا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ دوسرا عمل جن کے بارے میں فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال، وہ دوسرا عمل یہ ہے کہ نماز کے بعد کچھ دیر مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنا۔ نماز کے بعد بیٹھنا جو ہے یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز سے فارغ ہو کر چند لمحے، چند منٹ اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ جانا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اس سے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا عمل جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے ناگواری کی حالت میں وضو کرنا۔ ناگواری کی حالت میں، سردیوں کا موسم میں ٹھنڈ ہے، وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا اور وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھی جائے گی، تو فرمایا کہ وضو کرنا اس وقت جب بندے کو ناگواری ہو، پریشانی ہو،
اس وقت وضو کرنا جو ہے، اس سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواب میں ساری باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی کو خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی تو فرشتوں کی باتیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ پھر پوچھا اور کون سی باتیں ہو رہی ہیں؟ یا اللہ، درجات کے بلندی والے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں فرشتے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کون سے عمل ہیں جن کی وجہ سے درجے بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کون سے عمل ہیں؟ سب سے پہلا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے پہلا عمل یا اللہ جن کے بارے میں فرشتے باتیں کر رہے ہیں وہ ہے کہ کھانا کھلانا، یعنی غریب، فقیر، یتیم، مسکین، کھانا کھلانا جو ہے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اپنے غریب بھائی کا، پڑوسی کا خیال رکھا جائے، ان کے لیے۔ اور بالخصوص آج کل کے اس مہنگائی کے دور کے اندر جب کہ ہر بندہ پریشان ہے، تو اس پریشانی کے عالم کے اندر ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو، جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے قریب بیٹھیں، دیکھیں کہ میرے محلے کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جو بغیر کھانا کھائے سو رہا ہو۔ تو کھانا کھلانا یہ بڑا اونچا عمل ہے۔ دوسرا عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا جو ہے، نرمی سے بات کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ اے موسیٰ، فرعون کے دربار میں جائیے۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، لیکن حکم کیا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ دھیان کرنا، بات ذرا نرمی سے کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے فرعون کے دربار میں جاتے ہوئے، فرعون ظالم، جابر، متکبر، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصلح، مبلغ، لیکن حکم کیا ہے؟ بات نرمی سے کرنا۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جب بھی کسی سے کوئی بات کریں، اگر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے فرعون کے مقابلے کے اندر بات نرمی سے کرنی ہے، تو ہم میں سے کوئی جتنا بھی مرضی مصلح، مبلغ، خطیب، واعظ بن جائے، وہ حضرت موسیٰ تو نہیں بن سکتا۔ اور جتنا بھی کوئی بڑا گناہ گار، شرابی، زانی بن جائے، وہ فرعون سے زیادہ بدتر تو نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن اگر فرعون کے دربار کے اندر جاتے ہوئے بات نرمی سے کرنی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایک دوسرے سے بات جو ہے وہ نرمی اور پیار سے کرنی چاہیے۔ تو تیسرا عمل جس سے درجے بلند ہوتے ہیں وہ ہے جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر اللہ کو یاد کرنا۔ یہ اللہ کو بڑا ہی محبوب عمل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کے اندر گئے تو حضور نے سب سے پہلی باتیں جو وہاں جا کر ارشاد فرمائی وہ یہی باتیں تھیں: افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ لوگو سلام کرو، سلام میں پہل کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داریوں کا خیال رکھو، اور جب کوئی نہ جاگ رہا ہو رات کو، اس وقت اٹھ کر اس کے دربار میں جو جاگ رہا ہو اس کو یاد کرنا، یہ بڑا ہی اونچا عمل ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مانگو، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ تو میں نے دعا مانگی: اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الى حبک۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ، میں تجھ سے ہر نیک کام کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، اور بری چیزوں کو چھوڑنے کا، اور مسکینوں سے محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو میری مغفرت فرما، میرے اوپر رحم فرما۔ اور جب بھی تو کسی قوم کے اوپر، کسی قوم کو کسی فتنے آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے، یا اللہ تو مجھے پہلے اس سے پہلے مجھے موت دے دینا، اس آزمائش میں ڈالنے سے پہلے۔ اے اللہ، اپنی محبت، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر وہ عمل جو تیرے قریب کر دے اس سے محبت چاہتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ترمذی شریف کے اندر آخر کے الفاظ ہیں کہ یہ حق ہے، اسے پڑھو اور یاد کرو۔ تو یہ میرے دوستوں بزرگوں آج کی حدیث پاک، جس میں گناہ کے مٹا دینے والے اعمال اور درجات کے بلندیوں والے اعمال، وہ عمل جب اللہ کے نبی کو خواب کے اندر اللہ کی زیارت ہوئی، فرشتوں کی باتیں سنائی دی گئیں، اور وہ